وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کے سامنے نصاب النحو کا سبق نمبر 30 پیش کر رہے ہیں۔ آج کا جو سبق ہے وہ سبق نمبر 30 مفعول لہو کا بیان ہے۔ اس سے پہلے ہم نے 29ویں سبق میں آپ کے سامنے مفعول معہو کا بیان پیش کیا تھا۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہم اس کے اندر مفعول لہو کی پوری تفصیل اور اس کی تمرین حل کریں گے، آپ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ سب سے پہلے اس کو پڑھنے سے پہلے آئیے تعریف اس کی پڑھتے ہیں۔ مفعول لہو کی تعریف۔ مفعول لہو وہ مفعول ہے جو فعل مذکور کے واقع ہونے کا سبب بنے۔ وہ مفعول ہے جو فعل مذکور کے واقع ہونے کا سبب بنے، جیسے ضربتہ تادیباً، میں نے اسے ادب سکھانے کے لیے مارا۔ اس مثال میں تادیباً مفعول لہو ہے جو فعل ضرب کے واقع ہونے کا سبب بنا۔ تو تادیباً یہ مفعول لہو ہے جو فعل ضرب ضربتو کے واقع ہونے کا سبب بنا، لہذا اس کو جو ہے مفعول لہو کہیں گے۔ مفعول لہو کے چند ضروری قواعد۔ نمبر 1، مفعول لہو کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں۔ مفعول لہو کو مفعول لاجلہ بھی کہتے ہیں، یعنی جس کی وجہ سے کوئی کام کیا جائے۔ نمبر 2، مفعول لہو کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ ایسا مصدر ہوتا ہے جو ما قبل فعل کے متعلق سوال کا جواب ہوتا ہے، جیسے جب یہ کہا جائے کہ ضربتہ، میں نے اسے مارا۔ اگر سوال کیا جائے لماذا ضربتا، تو نے کیوں مارا، تو جواب میں تادیباً ادب سکھانے کے لیے کہیں گے۔ تو ضربتہ، میں نے اسے مارا، تو اگر سوال کیا جائے لماذا ضربتا، تو نے کیوں مارا، تو جواب میں تادیباً ادب سکھانے کے لیے یعنی تادیباً کہیں گے۔ تو ایک پہچان یہ ہے کہ وہ ایسا مصدر ہوتا ہے جو ما قبل فعل کے متعلق سوال کا جواب ہوتا ہے۔ نمبر 3، مفعول لہو منصوب اسی صورت میں ہوگا جب مصدر ہوگا۔ اگر مصدر نہیں ہوگا تو منصوب بھی نہیں ہوگا، جیسے والارض وضعها للانام، اللہ نے زمین کو مخلوق کے لیے بنایا۔ اس مثال میں للانام مصدر نہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہے، تو بلکہ یہ مجرور ہو گیا، اور تو مصدر جب تک ہوگا اسی وقت اس کو کہیں گے کہ یہ مفعول لہو منصوب ہے، اور اگر اس پر حرف جر وغیرہ آ جائے تو ایسی صورت میں وہ منصوب نہیں ہوگا، جیسے کہ اس مثال میں للانام میں لام حرف جر آنے کی وجہ سے مصدر نہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہے۔ نمبر 4، قاعدہ ہے کہ مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل اور مفعول کا زمانہ ایک ہو۔ یہ ضروری ہے کہ مفعول لہو اسی وقت بنے گا کہ فعل کا مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل اور مفعول کا زمانہ ایک ہو، نیز دونوں کا فاعل بھی ایک ہی ہو۔ مفعول لہو کے منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل اور مفعول کا زمانہ ایک ہو، نیز دونوں کا فاعل بھی ایک ہی ہو۔ اگر ایسا نہ ہو، یعنی فعل اور مفعول کا زمانہ ایک نہ ہو اور دونوں کا فاعل ایک نہ ہو،
اگر ایسا نہ ہو تو مفعول لہو منصوب نہیں ہوگا، جیسے اکرمتک الیوم لوعدی بذالک امسی، میں نے آج آپ کی عزت کی کیونکہ کل میں نے اس کا وعدہ کیا تھا۔ اس مثال میں فعل کا زمانہ آج ہے، میں نے الیوم ہے، آج میں نے آپ کی عزت کی، اور مفعول جو ہے لوعدی بذالک الیوم، اور مفعول لوعدی بذالک امسی کا زمانہ گزشتہ کل ہے، لہذا دونوں کا زمانہ ایک نہیں ہوا، فعل اور مفعول کا زمانہ ایک نہیں ہے، لہذا یہاں پر یہ مفعول لہو منصوب بھی نہیں ہوگا۔ اسی طرح اکرمت لاکرامہ اخی، میں نے اس کی عزت کی اس لیے کہ اس نے میرے بھائی کی تعظیم کی۔ اس مثال میں فعل اکرمتو کا فاعل تو متکلم ہے، تو ضمیر ہے، جبکہ مفعول لہو جو ہے لاکرامہ کا فاعل جو ہے وہ فاعل غائب ہے جو ہی ضمیر ہے، اور جبکہ انہوں نے بیان کیا ہے، لہذا ان دونوں مثالوں میں مفعول لہو منصوب نہیں ہو سکتا۔ یہاں دیکھیں کہ مفعول لہو منصوب نہیں ہے بلکہ مجرور ہے، تو قاعدہ کیا بیان کیا کہ مفعول لہو منصوب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ فعل اور مفعول کا زمانہ ایک ہو، لہذا پہلی مثال اکرمت الیوم لوعدی بذالک امسی میں فعل اور مفعول کا زمانہ ایک نہیں ہے، یہاں پر فعل کا زمانہ اور آج ہے اور مفعول کا زمانہ گزشتہ کل ہے، اور دوسری مثال میں دونوں کا فاعل ایک نہیں ہے۔ پہلی مثال میں اکرمت لاکرام اخی میں، اس میں فعل اکرمت کا فاعل تو متکلم ہے اور لاکرامی میں فاعل جو ہے وہ غائب ہے، لہذا ان دونوں مثالوں میں مفعول لہو منصوب نہیں ہو سکتا۔ قاعدہ نمبر 5، اگر مفعول لہو منصوب ہو تو اسے مفعول لہو صریح کہتے ہیں، اور اگر مجرور ہو تو اسے مفعول لہو غیر صریح کہتے ہیں۔ اگر منصوب ہوگا تو اسے مفعول لہو صریح، اور اگر مجرور ہو تو اسے مفعول لہو غیر صریح کہتے ہیں، جیسے یجعلون اصابعہم فی آذانہم من الصواعق حذر الموت۔ ترجمہ کنز الایمان، اپنے کانوں میں انگلیاں ٹھوس رہے ہیں کڑک کے سبب سے، موت کے ڈر سے۔ اس مثال میں حذر الموت مفعول لہو صریح ہے، اس مثال میں حذر الموت مفعول لہو صریح ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اور من الصواعق یہ مفعول لہو غیر صریح ہے، کیونکہ یہ حرف جر آ گیا اس پر، تو ایسی صورت میں جہاں حرف جر داخل ہو جائے تو مفعول لہو غیر صریح کہلائے گا، اور اگر حرف جر وغیرہ داخل نہ ہو تو وہاں مفعول لہو صریح کہیں گے۔ یہ سبق ہوا، اب آئیے اس کی تمرین کو حل کرتے ہیں۔ سوال نمبر ہے، مندرجہ ذیل جملوں میں مفعول لہو کی پہچان کریں۔ نمبر 1، احترم القانون دفعا للضرر۔ احترم القانون، میں قانون کا احترام کرتا ہوں، دفعا للضرر، نقصان اور تکلیف کو دفع کرنے کی وجہ سے کے لیے۔ یہاں دفعاً جو ہے یہ مفعول لہو ہے اور مفعول لہو صریح ہے۔ نمبر 2، قمت اجلالا لک، میں آپ کی تعظیم کی خاطر کھڑا ہوا۔ یہاں اجلالاً یہ مفعول لہو ہے اور غیر مفعول لہو صریح ہے۔ نمبر 3، ذهبت الی المسجد لاداء الفریضۃ، میں مسجد گیا فریضے کو ادا کرنے کے لیے، میں فرض نماز کو ادا کرنے کے لیے مسجد گیا۔ یہاں لاداء الفریضہ یہ مفعول لہو ہے اور غیر صریح ہے کیونکہ لام حرف جر موجود ہے۔ نمبر 4، تنزہت طلب الراحت، میں نے آرام کی طلب میں میں نے تفریح کی، طلب کرتے ہوئے تفریح کی، طلب الراحہ یہ اس کا مفعول لہو ہے اور صریح ہے۔ نمبر 5، اجلس بین الاصدقاء للصلح، میں دوستوں کے درمیان صلح کی خاطر بیٹھتا ہوں۔ للصلح یہ مفعول لہو ہے اور مفعول لہو غیر صریح ہے۔ نمبر 6، حجرت الصحف الہزلیۃ النفور منہا، میں نے ہنسی مذاق والے
لٹریچر یا کتب کو میں نے چھوڑ دیا، النفور منہا ان سے نفرت کرتے ہوئے۔ النفور یہ اس کا مفعول لہو ہے، سری ہے۔ نمبر 7 ہے تحفظت فی کلامی خشیت الزلل، میں نے اپنے کلام کو اچھی طریقے سے یاد رکھا لغزش کے خوف سے۔ خشیت الزلل یہ مفعول لہو سری ہے۔ نمبر 8 اسأل الخبیرہ قصد استرشادی، میں ایک جانکار کو سوال کرتا ہوں اور رہنمائی کا قصد و ارادہ کرتے ہوئے، یہاں قصد الاسترشاد یہ مفعول لہو سری ہے۔ نمبر 9 ہے زرت المریض اطمئنانا علیہ، میں نے مریض کی کوئی ملاقات کی، اس کو اطمینان کرتے ہوئے، اس کو بھروسہ دلاتے ہوئے، اس کو اطمینان دلاتے ہوئے۔ اطمیناناً یہ مفعول لہو سری ہے۔ آگے نمبر 10 لا تبخل الخشیت الفقری، فقیری کے خوف سے بخیلی نہ کرو، یا تب خشیت الفقری جو ہے یہ مفعول لہو جو ہے وہ سری ہے۔ نمبر 11 لازمت البیت استجماما، میں نے آرام کی خاطر گھر کو لازم پکڑ لیا، عافیت کی خاطر۔ استجماما یہ مفعول لہو سری ہے۔ نمبر 12 اطلت المشی بین الزروع التمتع بہا، میں نے کافی دیر تک چلا کھیتیوں کے درمیان، التمتع عنہ بہا اس سے لطف اندوز ہونے کے لیے، التمتع بہا یہ اس کا مفعول لہو سری ہے۔ اب اس کے اندر سوال نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل بالا جملوں کی ترکیب نحوی کریں۔ اس کی جو ہے انشاءاللہ اگلے اس میں ہم اس کی ترکیب بھی آپ کو پیش کریں گے۔ تو آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، آسان ہے اس کی ترکیب اگر آپ کریں۔ یا احترم فعل، ہم ایک دو جملوں کی ہم ترکیب پیش کر دیتے ہیں آپ کے سامنے اور پھر آپ اسی کے حساب سے کر لینا۔ احترم فعل مضارع معروف صیغہ واحد متکلم، انا فاعل، القانون مفعول به، دفعا مصدر، اور للضرر جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، دفعا مصدر اپنے ظرف لغ سے مل کر مفعول لہو، احترم فعل کا فعل اپنے فاعل مفعول لہو اور مفعول به اور مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے نمبر 2 قمتو اجلالا لکا، قمتو فعل، تا فاعل، اجلالا مصدر اور لکا ظرف لغ، مصدر اپنے ظرف لغ سے مل کر کے مفعول لہو ہوا، فعل کا فعل اپنے فاعل مفعول لہو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ ذہبتو فعل، تا فاعل، المسجد جار مجرور سے مل کر ظرف لغ اول، لام حرف جر، ادائی مضاف، فریدتی مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغ، اور جو معنن جو ہے یہ مفعول لہو ہے۔ تو فعل اپنے فاعل اور دونوں ظرف لغ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ تو اس طرح سے آپ اس کی ترکیبیں کر لیں گے۔ تو آج کا سلسلہ آپ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، کیسا لگا ضرور بتائیں، اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں۔ جزاکم اللہ خیرہ، اللہ آپ کے علم میں برکتیں عطا فرمائے۔